قاری محمد حنیف صاحب سے جمعۃ الوداع رمضان المبارک میں توحید اور موت کے موضوع پر تقریر سماعت فرمائیں گے۔ قاری محمد حنیف صاحب کی بے شمار ایمان افروز تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا 23واں روزہ جمعے کا دن، اور بہت ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع ہو۔ الوداع کے معنی آخری کے ہیں۔ عموماً ذہن میں اور اصطلاح میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ، اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے زندگی بھر کے آخری جمعہ۔ یقین کریں پچھلے سال، گزشتہ سال اس دن میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، چل رہے تھے، دنیا بھر کے دھندے کر رہے تھے۔ آج قبروں میں جا کے دیکھو آہیں بھر رہے۔ موت نے ان کے تمام تر حالات کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا لے۔ اس قسم کی ریاضت، اس قسم کی عبادت، ایسی محنت اور جدوجہد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند آ جائے، اور خدا مرتے وقت یہ فرما دے کہ جا تو اس قابل تو نہیں تھا لیکن میری کریمی نے تجھے معاف کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے جانے لگا عطر والے کی دکان پہ، مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے مؤثر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا میری آج شادی
رہی ہے. قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں او دکان والے, اس کی تو شادی ہے, میری بربادی ہو گئی, میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا, مجھے جلدی چھل چریرا دے دے, کافور دے دے, میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں. دکان ایک ہے, خریدار دو ہیں. دکان ایک ہے, خریدار دو ہیں. دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے, کہتا مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے, اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے, میری شادی میں کام آ جائے, میری شادی میں دھن دھن ہو جائے. دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے, میری بربادی ہو گئی, میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, مجھے لٹھا دفن کے لیے چاہیے. دکان ایک ہے, خریدار دو ہیں. اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے, کوئی دین کماتا ہے, کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے, کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے, اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے, مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے, اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگوں اور دنیا والوں, موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنی شدید تلخی آتی ہے, اتنی بری تلخی آتی ہے, اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی. موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے, اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی, یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے, ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا. مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ روکی کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے, تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ حلق سے نہ گئی, زبان سے نہ گئی, پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی, تمام چیزوں کو برباد کر دیا. یہ بادشاہت, یہ گورنری, یہ وزارت, یہ امارت, یہ دولت, یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے, لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے, اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, پیل کم کیا کیا پچھاڑے موت نے, اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا, پامال کر کے رکھ دیا. بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں, بڑے بڑے طاقتور جوان آئے. جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی. اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی, دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی, موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی, اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. پھر ساری زندگی کی پشیمانی, ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا. بچپن کھیل کی نظر کر دیا, جوانی بدماشیوں میں گزار دی, کبھی سوچا تھا کہ نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے
جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے آج۔ ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بھگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ ہے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں، آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار، وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات، ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا، سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔
سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے ریلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شامامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آج کے بعد کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے؟
اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہیں۔ 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ بعض صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب یہ سنا، تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، دو صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں، ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہیں، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے۔ اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے۔ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔ کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری۔ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے۔ شہنشاہ کائنات نے فرما دیا الزم مکانک، ٹھہرو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، عدل، انصاف، مروت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا۔
آپ کی مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو۔ شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے۔ آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا وقت۔ اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے، اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی، کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے۔ منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو، جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا، پہلا جمعہ پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا، حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا، کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی۔ لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا؟ منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہ وار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا۔ آج حالات کچھ اور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے۔ فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر چہرے انور سے ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا میری محبوب کیا بنی، اور کالی کملی والی یہ کیا ہوا، یہ کیا بات بنی؟ فرمایا، او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو
توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ چھڑا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، موت کے صدمہ عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، مذاق ہے جسے موت کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پریشان صحابہ پریشان، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر باز نہ ہے۔ آج جدائی ہے، اب آزاد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری